کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہماری. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا داری کے لحاظ سے ڈھیل دے رکھی ہے. دکان پہ موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جاتے ہیں. بیگم ذرا مجھے بات نہیں کرنی آتی, آپ ذرا بارکی نہیں کریں, آپ کی بیگم بات کریے. ہم ماشاء اللہ ہاتھ بن کے حاجی افلاطون صاحب کھڑے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اچھا آپ نے جو اپنی پرائیویسی چیزیں لینی ہیں لے لیں, میں دکان کے باہر کھڑا ہوتا ہوں. اور کم بخت ورنہ گوڑے جس سے وہ چیزیں خرید رہی ہے وہ تیرا بھائی ہے. جس سے اپنی پرائیویٹ چیزیں لے رہی ہے وہ کون ہے؟ کہاں چلے گی عقل؟ اس کو روشن خیالی کہتے ہیں, اس کو تعلیم کہتے ہیں. کہ تمہاری بیویوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے باجی آپ کو یہ سیز نہیں, یہ سیز آئے گا, یہ سیز نہیں. غیرت کہاں چلی گئی؟ ڈوب کے کیوں نہیں مر گئے؟ میں ایسا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سائز لے لیں باجی, یہ نئی برانٹ ہے آپ کے لیے, یہ کپڑا آپ کو چبھے گا نہیں, اندر کی باڈی کے لیے فٹ ہے. آپ ہاں جو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا یہی لے لو بیگم, اور بیوی تیری ہے, بھائی صاحب کی تھوڑی ہے. دوست دروازے پر آ جائے. آج لعنت کیوں پڑ رہی ہے گھروں کے اندر؟ افطاری جیسا عمل, پکاتے ہوئے اور کھاتے ہوئے جھگڑا, سحری میں جھگڑا, روزہ رکھ کے گھر میں لڑائی. تیرے میرے گھر کی آواز باہر آ رہی ہے, پھر بھی ہم عزت دار ہیں. دروازے پر دوست آیا, بیگم ذرا میں تیار ہو کے آ رہا ہوں, ذرا بٹھانا میرے دوست کو. پھر وہ انشاءاللہ ایسی بیٹھتی ہے, پھر تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, وہ 1 to 5 پہ بیٹھ کے نکل جاتی ہے. چلو اللہ کے شکر. شریعت کہتی ہے کسی معاملے میں غصہ نہیں کرنا, لیکن ایک معاملے میں غصہ کرنا. شوہر کی غیر موجودگی میں غیر دروازے پر آ جائے, ایسے انداز سے بات کر جیسے چڑیل بکھری ہوئی بات کرتی ہے, تاکہ اسے آئندہ دروازے پر آنے کی جرت نہ ہو. میرے بھائی بیٹھ کے تو مہمانوں کے لیے کھول لی جاتی تھی. عزت دار آدمی دوستوں کو دروازے پر نہیں لایا کرتے. آج ہماری اولاد بگڑ کیوں رہی ہے؟ گھر آئے, یہ ایک ڈبہ سا اللہ نے دے رکھا ہے, اور ماشاءاللہ بعض کا تو بعض کے قد سے بڑا ہے, ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں. گھر کے اندر آ رہے ہیں, بچے کہہ رہی ابو, امی کہہ رہی بیٹے, بیٹا کہہ رہے ابو, بیوی کہہ رہی اجی ہاتھ دلواؤ, بابو ادھر کا ادھر کر دو, ادھر کا ادھر کر دو. اب یہی بیٹا, اب وہ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ماں بچے ہمارے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہے. اس کی وجہ ہے وہ باپ کو یہ پیارا ہے, ہم پیارے نہیں ہیں. امی کے پاس ہے, ماما بیٹے یہی تو مجھے وقت ملا نیٹ چلانے کا, ٹک 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 ٹک. پتہ نہیں ان انگلیوں کو کون سا زیتون لگا رکھا ہے, کون سا جبنا حلاوہ کھلا رکھا ہے میرے بھائیوں, کون سا وہ مدینے کا وہ تیل لگوا رہے, انگلیاں تھکتی نہیں, ٹوٹتی نہیں ہے. آج بچے کی طرف آپ لوگ منہ نہیں کر رہے. خدا کی قسم امید چھوڑ دو کہ موت کے وقت یہ بچہ آپ کے کان میں رو رو کے کلمہ سنائے گا. چھوڑ دو امید. مجھے نہیں یاد پڑتا, میں 3 وقت کا کھانا اپنے گھر میں کھاتا ہوں. میں ایسے چہرے روزانہ دیکھتا ہوں, پتہ نہیں کہاں کہاں. ابھی میں نے پیر محل کا سفر کرنا ہے, وہ خانے وال کے قریب. جمعہ پڑھاؤں گا, رات 2 جگہ مری میں پروگرام, پھر میں نے آ کے کرنا. ہر آدمی کا دکھڑا, ہر آدمی کا افسوس, اور ہر آدمی کا یہی رونا, بچے بگڑ گئے. دعا میں کروں, اولاد تیری, خون تیرا, دعائیں میں کروں. تیری دعا کا اثر کیوں نہیں ہے؟ آپ کی دعا کی زبان کی تاثیر کہاں چلی گئی؟ میں کیوں دعا کروں آپ کے بچوں کے لیے؟ آپ کیوں نہیں سجدے میں دعا کرتے؟ تاش تم کھیلو, دعائیں میں تمہاری اولاد کے لیے کروں. 2 نمبری تم کرو, میں تمہاری اولاد کے لیے کروں. کیوں؟ میرے بچے مر گئے. یاد رکھو نا, میری زبان میں بے شک میں شیخ الحدیث کیوں نہ ہو جاؤں, میری زبان میں وہ اثر اور میرے آنکھ کے آنسو میں وہ تاثیر نہیں جو باپ کے رونے میں اولاد کے حق میں تاثیر ہے. میرے باپ کیوں نہیں روتے اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے قبر کالی کر رہے ہیں, آگ کے انگاروں سے بھر رہے ہیں. اپنے بچے کے لیے آنسو نہیں نکال سکتے؟ نکالو تو صحیح. یوں ہاتھ پھیلا کے اللہ کے آگے بیٹھ جاؤ, اے اللہ میرے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا لے, اور میرے بچوں کا مستقبل اللہ تو اپنے ہاتھوں میں لے لے. دیکھو کہاں بات بنتی ہے. اولاد مانگتے عبد القادر جیلانی, اور بابا تاش کھیلے, بیٹا عبد القادر آئے گا. ماں گھر میں سر پر دوپٹہ, گھر تو دور کی بات ہے بازار میں نہ رکھے, تو بیٹا گود کے اندر جنید بغدادی آئے گا.
جیسی روح ویسے فرشتے. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بدتمیزی بھی کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. میں بہت بدتمیزی حد سے تجاوز کر گیا، نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنوں کے آگے نہ رہوں، میں آپ کو دکھڑا نہ سناؤں. اور میرے بچوں کو نریندر مودی آ کے سمجھائے گا، ٹرمپ آ کے میرے بچوں کو سمجھائے گا، یا آپ کے میرے بچوں کو اسرائیل کے لوگ وہاں کے صدر آ کے تربیت کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ مقدس کتاب، لا ریب کتاب، جسے قاری صاحب نے آج 23 راتوں میں پڑھ کے سنایا، اللہ کی قسم اس سے بہتر رہنمائی کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. جو آج آپ کے میرے گھر کے اندر موجود الماریوں میں یہی علاقے تھے، یہی گلیاں تھیں، یہی بازار تھے. صبح صبح ہر مکان کی کھڑکی کھلی ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اب جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی مر نہیں جاتا، آپ کے میرے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں میرے بھائی. اور وہ بھی بہت ماڈرن طریقے سے موبائل پہ میسیج بھی چل رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں. اور جہاں چاولوں کی خوشبو ناک کی نتھوں میں پہنچی، قرآن بھی ختم، ثواب بھی ختم. اور مولانا نعمان عاشق صاحب، مولانا ناصر عباسی صاحب، اب تو نیا ماڈرن طریقہ، نہ بیٹا پڑھے، نہ ماں پڑھے، نہ بہن پڑھے، نہ بھائی پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا. آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے تعویذ لینے کے لیے، مرید ہونے کے لیے. حضرت ابو فوت ہو گئے، کچھ آپ نے پڑھ رکھا ہے تو آپ ہدیہ کر دیں.